آج آپ لوگوں کو دن میں بلایا اور زحمت دی، یعنی آپ لوگوں کا شیڈول کیا تھا؟ شیڈول بھی سارا آؤٹ ہو گیا ہوگا۔ اگر ترتیب کی تبدیلی کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو اس پر معذرت خواہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قرآن مقدس کی تعلیمات اور قرآن مقدس کے حوالے سے علوم یا قرآن مقدس کے حوالے سے اکابرین کی خدمات، اللہ جل شانہ کا وہ کلام جس کے خادم وہ نوری مخلوق بھی ہیں اور بہترین انداز سے قرآن مقدس کی خدمت میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے بھی اپنا وقت صرف فرمایا اور قرآن کریم کی خدمت کی، صرف بطور نزول کی خدمت نہیں کی بلکہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کی خدمت بھی کی۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر دور کرنا، یہ قرآن مقدس کا امتیازی مقام ہے جو دیگر آسمانی کتابوں کو نہیں ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کو اپنے قلب اطہر میں محفوظ کرنے کے لیے بھی انتہائی درجے کی مشقت برداشت کی، اور یہ طریقہ بھی دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی وحی کا نہیں تھا۔ تو قرآن مقدس اللہ جل شانہ کا وہ کلام ہے جس کی خدمت کا سلسلہ سیدنا جبریل امین سے شروع ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کلام مبارک کے بہترین خادم ہیں، اور اس کلام پاک کو امت تک پہنچانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی درجے کی محنت فرمائی ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ تو قرآن مقدس دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی خدمت دنیا کی اعلیٰ ترین مخلوق نے فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین میں حضور کے بعد آج تک جتنی بھی شخصیات دنیا میں تشریف لائیں اور دین سے وابستہ رہیں، انہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی۔ ترجمہ و تفسیر کا اہتمام دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں کیا گیا۔ کتب تفسیر کی صورت میں جو علمی ذخیرہ قرآن مقدس کا ہے، اس کی نظیر علمی دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ علمی ذخائر قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر سے ہٹ کر سببی علوم کے لیے بھی جمع کیے گئے، اور انتہائی درجے کی کوشش کی گئی، اور کئی مناہج طے کیے گئے اور کئی نظم طے کیے گئے جس پر کام ہوا، چاہے قرآن کریم کے متن کے حوالے سے بات ہو کہ ہر زمانے میں قرآن مقدس کے متون کے حوالے سے کام کیا گیا، اور قرآن مقدس کے متون اور قراءات کو جمع کیا گیا اور لکھا گیا۔ تفاسیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک مختلف مناہج کے اوپر قرآن مقدس کی تفاسیر لکھی گئی۔ یہ ساری خدمات اللہ جل شانہ نے
امت سے لی اور دلوائی۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کا ایک نیٹ ورک، ایک جال، جس کا تعلق صفا سے شروع ہو کر آج ہمارے ادارے ابراہیم الکاف اکیڈمی تک ہے۔ اور جو نظریہ، جو جذبہ کمی بیشی علم کی حیثیت سے ہو سکتی ہے، جو نظریہ، جو جذبہ اصحاب صفا کے طالب علم کے اندر تھا، وہ آج الکاف کی طالبہ کے اندر بھی موجود ہے۔ جو نظریہ، جو جذبہ اصحاب صفا کے پڑھانے والوں میں تھا کہ اللہ کے دین کو پورے عالم میں کیسے عام کیا جائے، وہ جذبہ آج ابراہیم اکیڈمی، الکاف اکیڈمی کے اساتذہ کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں یا یہ ذہن میں ایک تصور قائم کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن مقدس کے ساتھ جڑنا ہے، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی اپنی مادری علمی کے ساتھ جڑنا ہے، ہم نے اپنے اپنے اساتذہ کے ساتھ جڑنا ہے، ہم نے اپنے اپنے اداروں کے منتظمین کے ساتھ جڑنا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کی خدمت، احادیث مبارکہ کی خدمت، دین متین کی خدمت، یہ ایک نور کی لڑی ہے جو اپنے اداروں سے ہوتے ہوئے، اپنی اساتذہ سے ہوتے ہوئے اوپر کی جانب جاتی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں جوڑتی ہے۔ تو اسی اہمیت کے پیش نظر یہ چند روزہ مختصر نشستوں کا اہتمام کیا گیا، اور میرے ذمے، مجھ ناکارہ کے ذمے یہ نشستیں لگائی گئی کہ جن کا میں اہل ہرگز نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مقدس کی تفاسیر کے حوالے سے متن کی حد تک کتابت موجود تھی، متفرق چیزوں پر موجود تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل ماخذ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حفظ اور حافظہ تھا، اور عربوں کا معاشرہ، عربوں کی تہذیب بھی جو سب سے محفوظ ترین سورس سمجھتی تھی، وہ سورس ان کے یہاں حفظ تھا۔ تاہ اصل لکھتے ہیں کہ قرآن مقدس کو اللہ جل شانہ نے نہ نثر کلام سے نازل فرمایا، نہ نظم کلام سے نازل فرمایا۔ قرآن کریم ایک انقلابی انداز میں ہے، جو انداز نہ نثر کا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مقدس کے حفظ کے لیے، قرآن مقدس کی یادداشت کے لیے کسی دوسرے نظم کو اختیار نہیں کیا، میں نوعاً قرآن مقدس کے الفاظ کو یاد کیا۔ اور عربوں کے ہاں چونکہ حفظ سب سے زیادہ مضبوط سورس سمجھا جاتا تھا، ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اور وہ اپنی تاریخوں کو، اپنی تہذیب و تمدن کو اشعار کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے محفوظ کر لیتے تھے، اور اپنی مجالس میں انہیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، اور اپنی جنگوں میں ان کے تذکرے کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم بڑی بڑی لائبریریوں میں یغانی جیسی کتابیں دیکھ رہے ہیں، وہ اصل میں وہی اس کا اصل باعث تھا کہ عرب اپنی تاریخ کو محفوظ رکھ رہے تھے۔ آج دنیا میں سب سے محفوظ ترین تاریخ اگر کسی قوم کی ہے، وہ قوم عربوں کی ہے، اور عربوں کی اس قوم کی تاریخ کا تعلق اگرچہ روز روشن کے ساتھ کی طرح واضح اسلام کی وجہ سے ہوا، لیکن اسلام سے پہلے کی بھی ان کی تاریخ محفوظ ہے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ہر چیز کو حافظے کے ذریعے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ حضور کے زمانے کے بعد، یا حضور کے زمانے میں، چمڑوں اور تختوں اور کھجور کے تنوں کے علاوہ کچھ صحیفے بھی لکھے گئے، اور حضور کے زمانے کے بعد باضابطہ قرآن مقدس کو مابین الدفتین اس ایک صحیفے میں جمع کیا گیا، اور پھر
इन صحیفوں میں جمع کرنے کے بعد اس کے لیے علوم کا اجرا کیا گیا اور قرآن مقدس کی تفاسیر بھی لکھی جانے لگی۔ بنیادی طور پر پہلی تفسیر جس کے بارے میں آتا ہے کہ لکھی گئی ہے وہ امام مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر بتائی جاتی ہے، اور یہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص ہیں، دیگر صحابہ کرام سے بھی انہوں نے شرف تلمذ طے کیا، کبار تابعین میں ان کا شمار آتا ہے، اور ان کی تفسیر یہ معصوری درجے کی تفسیر کہلاتی۔ اور پھر ایک تو تاریخی حیثیت سے ہم یوں بڑھتے جائیں اور ہم دیکھیں کہ تقریباً ان کا سن وفات جو ہے 104 ہجری ہے امام مجاہد کا۔ تو پہلا کام ان کا لکھا گیا ہے، اور جو مفصل اور تفسیر ہمیں ملتی ہے یا موجود ہے ہمارے پاس، وہ تفسیر طبری کے نام سے آتی ہے، ابن جریر طبری کی، لیکن ان کا سن وفات، تاریخ وفات یہ 310 ہجری ہے۔ اور اگر اس کو خلاصے کے طور پہ پیش کریں تو قرآنی خدمت جو ہے وہ دو اندازوں سے کی گئی۔ وہ یوں کی گئی کہ قرآن مقدس کی تفسیر کا آغاز تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے ہو گیا، اور پھر اس میں دو منہج آئے جن مناہج کے اوپر کام کیا گیا۔ کبار تابعین نے تفاسیر لکھی، وہ معصوری انداز تھا۔ پھر بعد میں علوم کا ارتقائی دور آیا اور کچھ ترتیبات اور ترجیحات بدل گئی، جس کی وجہ سے تفسیر بالرائے کا وجود بھی آیا۔ تو من حیث المجموع تفاسیر جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک کو ہم معصوری تفاسیر کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ اور انہی دونوں تفاسیر کا منہج ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگردوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے ملتا ہے۔ جیسے کہ عبد الملک بن جریج نے، جن کا سن وفات 149 ہجری ہے، انہوں نے تفسیر لکھی الآثار و حروف التفسیر۔ اسی طرح مقاتل ابن سلیمان کی تفسیر ہے تفسیر الکبیر کے نام سے، ان کا سن وفات 150 ہجری ہے۔ اور اسی طرح تابعین کے ہی زمانے میں واصل بن عطا گزرے ہیں، انہوں نے معانی القرآن کے نام سے لکھی، یہ بھی تفسیر پر رائے کے زمرے میں آتی ہے۔ عامر بن عبید نے لکھی تفسیر معانی القرآن ہی کے نام سے، وہ بھی تفسیر پر رائے میں آتی ہے۔ مجاہد وغیرہ نے لکھی، دیگر احباب نے کام کیا، یہ تفسیر بالمعصور کے زمرے میں آتا ہے۔ سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کام کیا، لیکن حجاج بن یوسف کے مارکہ میں وہ شہید ہو گئے۔ 81 ہجری میں یا 91 ہجری میں غالباً ان کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی۔ انہوں نے بھی تفسیر کے اوپر کام کیا۔ لیکن بعد میں یہ مفسرین کا جو معاملہ ہے یہ مستقل ایک فن کی حیثیت اختیار کر گیا، اور ایک پوری جامعیت کے ساتھ تفاسیر کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس میں دو مناہج آ گئے۔ جیسے کہ سیرت نگاری کے اندر بھی ہمارا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور جیسے کہ ہم نے شبلی نعمانی کی تفسیر، جو سیرت کی کتاب جو ہے، اس کے اوپر ایک بڑا رد آیا، اور لوگ کہتے ہیں جی انداز اس کا درست نہیں تھا، اور یہ بات تھی، جس کے رد میں پھر مولانا ادریس کاندیلوی صاحب نے تفسیر سیرت مصطفیٰ کے نام سے سیرت کی کتاب لکھی، اور ایک دوسرے اہل حدیث صاحب تھے اس زمانے کے، رحمت للعالمین کے نام سے، انہوں نے تفسیر سیرت کی کتاب لکھی، کہ ان کا جو منہج تھا یہ تاریخی منہج تھا، اور ہمارے اکابرین کا کہنا یہ تھا کہ سیرت یہ حدیث کا موضوع ہے، اس لیے سیرت کو جو ہے وہ اصول حدیث کی روشنی میں لکھنا چاہیے، جمع کرنا چاہیے۔ اسی طرح
ابتدا میں تفسیر کے حوالے سے بھی تصنیفی منہج جو سامنے آئے تو وہ دو قسم کے آئے. آج بھی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی کام کرے کہ سیرت نگاری کے اصول و مناہج کیا ہیں، سیرت نگاری کے اصول و مناہج کیا ہیں. ایک منہج میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس حوالے سے کام کیا جا سکتا ہے. اس پر میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، بہت پہلے لکھا ہے. ایک بار کہیں جمع کرانا تھا تو تھوڑی سی اس کی نوک پلک درست کی، جمع کرا دیا. دوبارہ پھر کہیں جمع کرانا تھا، پھر بھی کچھ لیکن جس طرح میری چاہت ہے اس طرح اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جلد اس کو میں سیٹ کر کے پھر بھیج دوں گا. اس میں یہی مناہج کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے کس منہج کو سامنے رکھ کر سیرت لکھی، یا سیرت کے حوالے سے وہ کیا چاہتے ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عبدالحکیم دانا پوری سیالکوٹ کے، تو وہ بھی اسی منہج کے قائل تھے. اسی طرح دوسری جانب ہمارے اکابرین حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا منہج تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کو محدثین کے منہج پر ہونا چاہیے، اور انہی کے مشورے سے مولانا ادریس کاندیلوی صاحب نے سیرت مصطفیٰ لکھی تھی. اور یہ گویا کہ اصالتاً یہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی سیرت کی کتاب کا رد ہے. تو اس طرح ہمیں ایک تحقیقی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ سیرت نگاری کا منہج کیا ہے اور سیرت نگاری کا اصول کیا ہے. بہرحال ہمارا موضوع ابھی نہیں ہے، ایک بات آئی تو میں نے عرض کر دی. تو تفسیر بالمعصور میں جو کتابیں لکھی گئیں تو ان میں ہمارے پاس ایک منہج تو محدثین والا آ گیا کہ محدثین کرام نے جو تفسیری خدمات انجام دی، ان میں تفسیر کے لیے انہوں نے انہی اصولوں کو مد نظر رکھا جو معاملہ ان کا حدیث کے حوالے سے ہے، کہ تفسیر میں اس روایت کو بیان کیا جائے جو صحیح و سند ہو اور جس کا تعلق قرآن سے ہو یا احادیث صحیحہ سے ہو یا اقوال صحابہ سے ہو. بہت کم مقامات پر انہوں نے کبار تابعین کے اقوال کو تفسیر کا حصہ بنایا. یہی وجہ ہے کہ ابو حاتم کی جو تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم، اس کا پورا نام ہے تفسیر القرآن العظیم سندًا عن الرسول والصحابة والتابعین. اسی طرح معالم التنزیل ابو محمد حسین البغوی کی تفسیر ہے 510، ان کا سن وفات ہے. معالم التنزیل تفسیر بغوی کے نام سے اردو ترجمہ بھی اس کا موجود ہے. تو انہوں نے بھی اسی انداز کو سامنے رکھ کر کام کیا. اسی طرح تفسیر ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم کے نام سے، تو یہ بھی اسی بنیاد پر ہے. تو یہ وہ محدثین کا منہج تھا جس کے اوپر یہ بڑی بڑی تفاسیر لکھی گئی، اور یہ حدیثی منہج ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تو بہت بات کے ہیں، ان کے بات کے ہیں. یعنی اگر ہم تقسیم کریں تو پہلے ابو حاتم آتی ہے، پھر تفسیر ثعلبی ہے، اور اسی طرح اس کے بعد تفسیر ابن کثیر ہے. ان کا غالباً سن وفات 800 کے قریب ہے. 700 پتہ نہیں 80 ہے 82 ہے، کچھ اس طرح ہے، وہ قریب قریب، یعنی 7ویں صدی کے بالکل اخیر اخیر میں. بہرحال تفسیر ابن کثیر پر بہت کام کیا گیا. اگرچہ محدثین کے منہج پر معصوری تفاسیر میں ایک نمایاں نام رکھتی ہیں، لیکن ان کی روایات میں بعض دفعہ روایات کمزور ہیں، اور اس کی تخریج شدہ تفسیر ابن کثیر آپ کو بہت زیادہ مارکیٹ سے میسر ہیں اور بیروت سے چھپی ہیں. ان کے تقریباً سب سے محقق اس کے 3 نسخے ہیں. تفسیر ابن کثیر کے محقق 3 نسخے ہیں، تو زیادہ لیکن 3 نسخے اس کے بڑے معتبر ہیں، اچھے ہیں. پھر گزشتہ سے پیوستہ سال ایک بنگلہ دیش کے طالب علم تھے، تخصص فی الحدیث کر کے بنگلہ دیش سے آئے تھے. بنگلہ دیش کا تخصص فی الحدیث بہت زیادہ معیاری ہے. شنید ہے، خود تو کسی ایسے طالب علم سے میری ملاقات نہیں ہوئی کہ مفتی اعظم تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوہم بھی اگر کسی ذہین طالب علم کا جس کا ذوق ہوتا ہے حدیثی حوالے سے کام کرنے کا، تو ان کو وہاں ان کے پاس بھیجتے ہیں. مولانا عبد المالک صاحب دامت برکات اللہ علیہ بنگلہ دیش کے حدیث کے اوپر بڑی مہارت رکھتے ہیں. وہاں سے وہ تخصص کر کے آیا تھا، ہمارے پاس آیا.
تو اس کو پھر میں نے تفسیر ابن کثیر کا ایک حصہ دیا تھا کہ اس پر مقالہ لکھے کہ جن روایات کے اوپر محدثین نے ضعف کا حکم لگایا ہے اس میں کس راوی کی وجہ سے ضعف ہے، اس کے حالات کو حاشیے میں لکھ دیا جائے، تاکہ ہم تفسیر ابن کثیر کی جو روح ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے، اور جو ضعف ہے یا جو کمزوری ہے اس کی نشاندہی ہو جائے، واضح ہو جائے۔ تو اس طرح کا کام کیا گیا۔ ویسے یہ کام کوئی اتنا مشکل نہیں تھا، آسان تھا، لیکن اس کو حاشیے میں اتارنا تھوڑا سا وہ تھا۔ وہ تقریباً انہوں نے میرے خیال سے کہ ابھی تو قریب ان کے 20 پارے سے بھی زائد ہو گئے ہیں، اور یہ خادم الحرمین کے سافٹ ویئر کے ذریعے سے بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے۔ خادم الحرمین ایک سافٹ ویئر ہے، سعودیہ گورنمنٹ کی حکومت نے خود بنوایا ہے اپنی نگرانی میں۔ تو اس میں آپ کسی بھی حدیث کو دیکھتے ہیں، کسی بھی حدیث میں اگر کوئی لفظ مشکل ہے تو وہ تلاشنا آپ کے لیے ایک ہی سرچ انجن کے ذریعے سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ اور اگر آپ نے یہ تلاش کرنا ہو کہ یہ جو متن ہے حدیث کا اب یہ انہی الفاظ کے ساتھ دیگر کتابوں میں موجود ہے، تو وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے۔ اگر اس میں کوئی لفظ ایسا ہے کہ جو ثقیل ہے، جس کی وضاحت کی ضرورت ہے، وہ الگ کر دیتا ہے۔ راویوں کے حوالے سے بحث ہے تو وہ بھی الگ واضح کر دیتا ہے۔ اگر راویوں میں کسی بھی ایک راوی کے اوپر سند میں کسی نے کلام کیا ہے تو اس کی وضاحت نیچے آپ کو حاشیے میں دے دیتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو کلک کرتے ہیں، آپ کسی بھی ایک راوی کے حوالے سے پوری سند میں امام بخاری سے لے کر صحابی تک یا حضور تک کسی بھی سند کے کسی بھی ایک راوی کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، تو آپ اس کو کلک کریں گے تو اس کے متعلق نیچے جو ہے نا وہ مکمل معلومات اس کی سوانے وہ آپ کو دے دے گا، اس کی حدیثی خدمات بھی دے دے گا سارے۔ خادم الحرمین کا سافٹ ویئر ہے، معروف ہے، آپ میں سے اکثر اس کو جانتے ہیں۔ تو کام اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن ترتیب کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے کہ کام کرنا تو بہرحال کہنے والے کے لیے، مجھ جیسے کے لیے، یعنی کہنے پہ تو بڑا آسان ہے، لیکن کرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا آسان ہے۔ بہرحال ایک منہج محدثین کا منہج تھا جس کے اوپر تفاسیر لکھی گئی اور کام ہوا۔ دوسرا منہج مفسرین کرام کا تھا، اور مفسرین کرام نے ایک منہج طے کیا جس کے لیے انہوں نے علوم القرآن وضع کیے اور اس کے اوپر انہوں نے کام کیا۔ اور اس منہج میں اور حدیثی منہج میں فرق یہ ہوا کہ ابتدا میں اسناد موجود ہوتی تھی تفاسیر میں، بعد میں ان اسناد کو حذف کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 علوم ایسے ہیں جن کی سند نہیں ہے، ان میں سے ایک علم یہ جو ہے نا یہ تفسیر کا بھی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو مفسرین کرام نے ایک دوسرا منہج طے کیا، اور اس منہج میں مفسرین کرام نے قرآن و حدیث، اقوال صحابہ و تابعین کے علاوہ اہل کتاب کی عام تفسیری مرویات کو بھی اپنی تفسیروں میں داخل کیا۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ بعض مفسرین نے تو ضعیف اور متروک روایات سے بھی اعتراض نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو غیر معتبر روایات کے حوالے سے ایک کتاب مل جائے گی جس کے اوپر اب بھی کام جاری ہے، 11 جلدوں سے زائد ہو چکے ہیں۔ اس میں تفسیروں میں اسرائیلی روایات کا حصہ بھی اچھا خاصا موجود ہے، اور اس کے علاوہ تفسیروں میں اسرائیلی روایات اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ آج سے نہیں، بہت پہلے سے ہو رہا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے بھی اس پر ایک کتاب لکھی، اور دیگر احباب نے بھی اس کے اوپر کام کیا، اور آج تک اس کے اوپر کام چل رہا ہے۔ اردو میں بھی موجود ہے، عربی میں بھی موجود ہے، اور بڑی آسانی سے یہ کام میسر آ جاتا ہے۔ یہ تفسیر بالرائے میں اس طرح کا کام وجود میں آیا جو مفسرین کا منہج تھا۔ پھر تفسیر بالرائے میں بھی کئی مناہج ایسے تھے جن کو قبول کیا گیا، اور کئی مناہج ایسے تھے جن کو تفسیر بالرائے مضموم کہا گیا۔ اور تفسیر بالرائے مضموم ان مفسرین کی تفاسیر کو کہا گیا جو عقائد و نظریات کے حوالے سے درست نہ تھے۔ مثلا معتزلہ کی تفاسیر کو تفسیر بالرائے مضمون میں شامل کیا گیا، قدریہ کی تفاسیر کو، روافظ کی تفاسیر کو، ان تفاسیر کو یہ تفسیر بالرائے مضمون میں شامل کیا گیا۔ اور ان تفاسیر کو تفسیر بالرائے مضمون میں شامل کیا جائے گا جن کے نظریات درست نہیں ہیں یا جو نصوص قطعیہ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں آئی؟ مثلا ہم نے کل حمید الدین فراہی کی بڑی تعریف کی اور ان کے ترجمے کے حوالے سے عرض کیا کہ ان کا ترجمہ بہت بہتر ہے، لیکن ان کی تفسیر تفسیر بالرائے مضمون میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نصوص قطعیہ کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح سر سید احمد خان کی تفسیر، یہ تفسیر بالرائے مضمون میں ہے، کیونکہ ان کی تفسیر کا تعلق یہ قرآن، حدیث، اقوال صحابہ و تابعین سے ہے ہی نہیں سرے سے۔ بات سمجھ میں آئی؟
تو اس طرح مفسرین کا ایک منہج وجود میں آیا جس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ پھر تفسیر بالرائے میں بھی دو تفسیروں کا تذکرہ ہو گیا، ایک ہو گئی تفسیر بالرائے محمود، ایک ہو گئی تفسیر بالرائے مذموم۔ اب یہ بات نشین کر لیجئے کہ تفسیر بالرائے میں وہ چاہے محمود ہے چاہے مذموم ہے، ضعیف اور متروک روایات کا اچھا خاصا حصہ اس میں موجود ہے، جیسے کہ تفسیر طبری میں بھی موجود ہے یا دیگر تفاسیر میں بھی موجود ہے۔ ہمارے زمانے میں یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ معاصر مفسرین یا معاصر مفسرین کا انداز یا کام ہمارے زمانے میں، پھر تفسیر بالرائے محمود میں بھی کئی جہات ہیں، یعنی کسی نے فقہی اسلوب کو سامنے رکھ کے کام کیا، کسی نے لغوی اسلوب کو سامنے رکھ کے کام کیا، کسی نے علمی اسلوب کو سامنے رکھ کے کام کیا، کسی نے بلاغی اسلوب کو سامنے رکھ کے کام کیا، تو اس طرح کے کام، کسی نے اصلاحی اسلوب کو سامنے رکھ کے کام کیا، تو اس طرح کر کے کئی ساری تفاسیر کا وجود آیا اور تفاسیر لکھی گئی۔ ہمارے زمانے میں ایک نیا انداز وجود میں، ہمارے زمانے سے نہیں، گزشتہ صدی کے بالکل آخر میں مصر نے اس انداز کا انتخاب کیا، اور وہ تھا نشریاتی تفسیر۔ یعنی سے کیا کہتے ہیں، ٹیلی ویژن پر یا ریڈیو پر یا کسی اس طرح کی جگہ سے قرآن کریم کی تعلیمات کو نشر کرنا۔ یہ سب سے پہلے یہ انداز یہ مصر میں اپنایا گیا تھا۔ مصر کے ایک عالم تھے، انہوں نے ریڈیو کے اوپر ترجمہ شروع کیا تھا۔ یہ 1400 کچھ ہجری کے ہیں، یعنی اتنے پرانے نہیں ہیں، بعضی قریب کے ہیں۔ یعنی مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اصل میں جو ریڈیو پر ترجمے کا نظم لیا تھا یا جس کو انتخاب کیا تھا، وہ اصل میں وہاں سے لیا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر حضرت نے بھی قرآن مقدس کے ترجمے کو اس طرح کر کے نشر کرنے کا نظم بنایا، اور وہ چلا اور بڑا مفید ثابت ہوا۔ بعد میں وہی معرف القرآن کی شکل میں چھپ کر سامنے آیا اور آج آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ان کا نام پورا ذہن میں نہیں آ رہا، خولی خولی ہے، الخولی ان کے نام کے آخر میں آتا ہے، محمد امین الخولی۔ ان کی تفاسیر جو ہیں، تفسیر کے یہی اجزاء جو انہوں نے ریڈیو پر نشر کیے تھے، وہ آج ملتے بھی ہیں، چھپتے بھی ہیں اور ملتے بھی ہیں۔ اسی کو سامنے رکھ کر پھر مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اس انداز کو اختیار کیا تھا اور چلایا تھا۔ بہرحال اب ہم اس مرکزی گفتگو کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں معاصر مفسرین نے کن کن موضوعات پر کام کیا، یا ہمارے پاس موجودہ تفاسیر کن اسلوب پر ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اسلوب ہے اصلاحی تفسیر کا، یعنی جن میں مفسرین اصلاح معاشرہ یا دیگر اصلاحی امور پر روشنی ڈالتے ہیں اور نہایت مفصل انداز سے کلام کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی دروس ہیں، دعوتی اسلوب بھی اس کو کہتے ہیں، جتنے بھی اسلوب آپ کو یعنی دروس جو چھپ کے ملتے ہیں، جیسے ذخیرۃ الجنان ہے مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی، یا معالم العرفان ہے، یا اس نوعیت کی جتنی بھی تفاسیر ہیں، جس بھی مکتب فکر کی ہے، تو ہم اپنے مکتب فکر کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں، تو یہ ساری جو تفاسیر ہیں یہ دعوتی اسلوب ہے۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ان میں آپ کو مواد بہت زیادہ ملے گا۔ اس کے علاوہ جو علمی نکات ہے یا علمی گہرائی ہے، وہ ان تفاسیر میں آپ کو بہت کم ملے گی۔ اسی طرح ایک انداز یہ تھا کہ دروس کو بیان کیا جائے اور نشریاتی تفاسیر کے حوالے سے کام کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے قرآنی آیات کو سہل اور آسان اسلوب میں عوام الناس کے سامنے پیش کیا جائے، اور اسی کو بعد میں کتابی شکل، تو اس میں معرف القرآن مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی تفسیر، یہ نمایاں تفسیر ہے،
بعد میں اس پر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کام کیا اور کچھ نوک پلک درست کی اور اس کے بعد اس کو چھاپ دیا، لیکن یہ اصل میں حضرت کے نشریاتی تفسیر کا حصہ ہے۔ اسی طرح التفسیر الموضوعی کے نام سے ہمارے زمانے میں کام ہوا، اس پر عربوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اس میں مفسر کسی ایک موضوع کی تعین کرتا ہے، اور پھر التفسیر الموضوعی کے نام سے ایک تفسیر بھی ہے، اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، اس کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ العزیز فائدہ مند رہے گی۔ مثلا اس میں وہ کیا کرتا ہے مفسر کہ قرآنی آیات کو بالترتیب جمع کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو آدم علیہ السلام کا تذکرہ جتنا بھی تھا وہیں پر کر دیا، اور وہیں اس کے بعد اس کی تفسیر کر دی۔ قرآن مقدس میں عورتوں کا تذکرہ آیا، پورے قرآن مقدس میں عورتوں کا جو بھی مضمون تھا سارا موضوع ایک جگہ جمع کیا اور ایک جگہ بیان کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن جو التفسیر الموضوعی ہے وہ بہت زیادہ مفصل ہے، پتہ نہیں کتنے جلدوں میں ہے، لیکن جو موضوعی تفسیر کا انداز ہے یہ بہت مختصر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قرآن مقدس کے مضامین کو لیں گے تو مضمون جب ایک دفعہ لیا تب دوبارہ نہیں آئے گا، تو لیکن یہ جو تفسیر الموضوعی اچھی تفسیر ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، لیکن یہ بڑی مفصل ہے، 24 جلدوں میں غالباً ہے، کتنی جلدوں میں۔ اسی طرح ہمارے ہمارے زمانے میں ایک انداز یہ بھی رہا کہ معاصر مفسرین نے عصری انداز اختیار کیا، تفسیر بالرائے، تفسیر کو چھوڑ کر، تفسیر بالرائے کو چھوڑ کر تفسیر بالمعصور کو فی زمانے نا ہمارے زمانے میں اختیار کیا۔ اور اس میں انہوں نے کیا کہ جو ہمارے قدیم تراث تھی معصور تفاسیر کی، ان تفاسیر کو سامنے رکھا، ان میں سے اسرائیلیات کو، موضوعات کو، اور جتنے بھی ان میں ایسی روایات تھی جو کمزور تھی، ان ساری روایات کو نکال کر اس کے بعد ان کو مختصر انداز میں بیان کر دیا۔ تو یہ بھی انداز ہمارے زمانے میں، ایک تو اس پر سب سے اچھا کام اضواء البیان ہے محمد امین شنقیطی کی، تفسیر القرآن بالقرآن، اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن۔ اور ان کے یہ خود فوت ہو گئے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، آج بھی حرم میں ان کا حلقہ لگتا ہے، اور یہ جو اضواء البیان ان کی تفسیر ہے یہ بھی اسی حلقے کے بعد انہوں نے لکھی تھی اور جمع کی تھی۔ اسی طرح دوسری تفسیر صفوۃ التفاسیر ہے محمد علی صابونی کی۔ محمد علی صابونی نے ہر عنوان کو سامنے رکھ کر کام کیا، انہوں نے احکام کو بھی جمع کیا، انہوں نے بلاغت کو بھی جمع کیا۔ صفوۃ التفاسیر ان کی بلاغتی تفاسیر میں اس کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اصلاً یہ عصری تفاسیر کا خلاصہ ہے اور ان تفاسیر کا مجموعی حصہ ہے۔ اور اسی طرح روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام پر انہوں نے احکام القرآن پر بھی کام کیا۔ اسی طرح اعراب القرآن پر بھی انہوں نے تفسیر لکھی، جس میں صرفی اور نحوی ابحاث کو جمع کیا۔ بعض تو تفاسیر ایسے ہیں جس میں صرف اور صرف اس میں اعرابی بحث ہے، لیکن بعض ان کی تفسیر میں صرفی بھی ہے اور نحوی بھی ہے۔ تو محمد علی صابونی نے قرآن مقدس کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا، قرآن مقدس کے ہر پہلو کو انہوں نے مستقل لکھا اور بہترین لکھا اور جاندار لکھا۔ ان کی ہر تفسیر متن کی حیثیت رکھتی ہے۔ صفحۃ التفاسیر ان کی تفسیر عرب و عجم میں بلاغتی پہلو کے عنوان پر مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اور فقہ میں احکام القرآن میں بھی انہی کی تفسیر عرب و عجم میں نصاب کا حصہ ہے اور پڑھائی جاتی ہے، اور اعراب القرآن میں بھی انہی کی تفسیر کا ایک حصہ یہ نصاب کا حصہ ہے، پڑھایا جاتا ہے، جیسے کہ ام القرآن میں ہے، جامعۃ الازہر میں ہے، اور مدینہ یونیورسٹی میں ہے، اور ہمارے بر صغیر کے اداروں میں بھی ہے، اور جو مدرسۃ الاصلاح ہے ان کے یہاں نصاب بھی میں دیکھ رہا تھا، اس میں بھی انہی کی تفاسیر کا حصہ ہے۔ روائع البیان بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، صفحۃ التفاسیر بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور احکام یہ جو صرف نحو کے حوالے سے ان کی تفسیر ہے وہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ دوسرا انداز ہمارے ہاں فقہی تفاسیر کا آتا ہے۔ فقہی تفاسیر میں ایک بات ذہن نشین کیجئے، کس حوالے سے ہم مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی تفسیر کو بھی فقہی انداز میں شامل کرتے ہیں، لیکن سچ بات اور حقیقت یہ ہے کہ وہ نشریاتی انداز ہے، وہ کہ وہ مفتی تھے اور فقیہ آدمی تھے،
اگرچہ ان پر یہ بات بھی غالب تھی اور انہوں نے احکام کے حوالے سے باضابطہ اپنی تفسیر میں فقہی مسائل کے عنوان سے لیا اور کام کیا ہے، تو اس حوالے سے ثانوی درجے میں ہم فقہی تفاسیر میں اس کو شمار تو کر لیں گے، لیکن اصالتاً وہ نشریاتی تفسیر ہے۔ اس حوالے سے عربوں کا کام ہے، جیسے تفسیر و آیات الاحکام محمد علی السائس کی تفسیر ہے، بڑی جاندار ہے، اور اسی طرح تفسیر و آیات الاحکام محمد علی الصابونی کی ہے، روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام۔ یہ اس کا اصل نام روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام ہے، لیکن اب جو یہ چھپ کر آ رہی ہے تو یہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تفسیر و آیات الاحکام۔ بعض دفعہ کسی طالبہ کو یا طالب علم کو تفسیر چاہیے ہوتی ہے تو وہ روائع البیان کے نام سے تلاش کر رہا ہوتا ہے، مکتبے والے تو اتنا نہیں جانتے، ان کو تو نام معلوم ہوتا ہے، تو وہ نہیں۔ تفسیر و آیات الاحکام میں منا خلیل القطان نے بھی کام کیے، منا القطان کے نام سے علوم القرآن کی کتاب ان کی بڑی مشہور ہے، ان کا بھی احکام القرآن کے اوپر بڑا جاندار اور بڑا اچھا اور مضبوط کام ہے۔ اسی طرح بلاغی تفاسیر کے اوپر بھی بہت عمدہ کام ہوا ہمارے زمانے میں، اور بلاغتی تفاسیر کے اوپر ہماری اردو کی تفاسیر میں تو یعنی کوئی اتنی مضبوط اور اچھی تفسیر موجود نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ اس تفسیر میں بلاغتی نکات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، اس انداز کو ہم نے تفسیر روح القرآن میں کچھ نہ کچھ رکھا ہے، لیکن جو جامعہ بنوریہ سے چھپ رہی ہے، لیکن اس میں اصالتاً جو اس کا انداز ہے وہ اصلاحی انداز ہے، یعنی وہ دعوتی اسلوب پر دعوتی اسلوب کا منہج اس کا ہے اور اس کے اوپر کام کیا گیا ہے، لیکن بلاغتی پہلو بھی اس پر بہت زیادہ غالب ہے۔ اور اس کے علاوہ اردو کی تفاسیر میں ایک تفسیر کا نام آتا ہے، لیکن وہ تفسیر بالرائے مضمون کے زمرے میں آتی ہے، اسے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، وہ سید قطب کی ہے فی ظلال القرآن کے نام سے، عربی میں ہے اور ندوہ والوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اب یہ تفسیر بالرائے مضمون میں کیوں شامل ہے؟ تفسیر بالرائے مضمون میں اس لیے شامل ہے کہ سید قطب کے بہت سارے نظریات ایسے تھے جو جمہور علماء یا اکابرین علماء یا اہل تسنن کے ہاں وہ درست نہیں تھے، اور ان نظریات کی پاداش میں بہت سارے معاملات ان کے ہوئے، اور قید و بند کی صعوبتیں بھی انہوں نے برداشت کی، اور اپنے نظریات پر پختہ رہے آخری عمر تک، اور اس کا حصہ کئی ساری چیزیں ان کی تفسیر میں بھی ملتی ہیں، جیسے سورہ انعام کے ابتدا میں انہوں نے تمہید باندھی، اس پر بھی انہوں نے گفتگو کی، فی ظلال قرآن کے مقدمے میں بھی اس حوالے سے گفتگو ہے، اور وہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی دارالاسلام موجود نہیں ہے، سب دارالکفر ہے، اور اسلام کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا۔ صحیح ہے؟ تو یہ ان کی ایک بات بھائی ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ بھائی یہ اتنی مدارس ہے، اتنا نظام ہے، تو یہ کیوں نہیں ہے؟ بہرحال اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے نظریات ہیں، تو یہ مرکزی جگہ میں نے دو بتا دی ہیں، ان سے تھوڑا سا اندازہ ان کے نظریات کا ہو سکتا ہے، لگایا جا سکتا ہے۔ ویسے اردو کی تفاسیر میں اچھی تفسیر ہے، ترجمہ بھی بڑا جاندار ہوا ہے، جس کا دیگر اکابرین کی کتابوں کا تفاسیر کا مطالعہ ہو تو وہ ایک آدھ مرتبہ اس کو دیکھ سکتا ہے مضمون بنانے کے لیے، کسی بھی حوالے سے مستقل ظلال القرآن کو اپنے مطالعے میں رکھنا درست نہیں ہے، یہ تفسیر بالرائے مضمون میں شامل ہے۔ اسی طرح علمی تفاسیر میں بھی کام کیا گیا، علمی تفاسیر سے مراد سائنسی تفاسیر ہیں، اور اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا گیا، جیسے کہ طنطاوی جوہری کی تفسیر الجواہر بھی تفسیر القرآن، لیکن ان کے بھی کئی سارے نظریات آج قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح حروف مقطعات کے سیشن میں نے عرض کیا تھا، تو وہ جو گفتگو کی تھی اس کو آپ علمی تفسیر کے حوالے سے شامل کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ بلاغتی تفاسیر کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھے کہ بلاغتی تفاسیر کے حوالے سے الہدایہ الی بلوغ النہایہ بہت جاندار، بہت اچھی تفسیر ہے عربی میں، اور تفسیر التحریر و تنویر بہت جاندار اور بہت اچھی تفسیر ہے۔ اور اسی طرح تفسیر کشاف کے محقق نسخے اللباب کے حوالے سے غالباً اس کا جو حاشیہ ہے سب سے بہترین اور اچھا حاشیہ ہے، تو محقق اس کا نسخہ جو ہے اگر وہ سامنے ہو تو ہم کشاف سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن براہ راست کشاف سے استفادہ کرنا درست نہیں ہے۔ کشاف میں کئی مقامات، چونکہ وہ معتزلی تھے تو صحابہ کرام کے حوالے سے ان کا نظریہ درست نہیں تھا، اور انہوں نے صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا ہدف بھی بنایا اپنی تفسیر میں، اور کئی جگہوں پر انہوں نے صحابہ کرام کے حوالے سے انتہائی ناشائستہ گفتگو کی ہے اپنی تفسیر میں۔
تو इन तफासिर से इस्तिफादा किया जा सकता है। और वैसे उर्दू की तफासिर में अभी अभी एक अहले हदीस आलिम का इंतकाल हुआ है, अब्दुलसलाम मोहम्मद बिन अब्दुलसलाम अल बटवी, तफसीर अल कुरान अल अज़ीम के नाम से उनकी तफसीर है, उर्दू में 4 जिल्दें हैं। तो उनकी तफसीर को अत-तहरीर व तनवीर की तफसीर के साथ देखा जा सकता है कि उन्होंने, मैं समझता हूँ, वैसे तो उनका, उनके मुकदमे में या उनकी बात में कोई ऐसा तस्करा मौजूद नहीं है कि उन्होंने इस तफसीर को इस अंदाज से लिखा है, लेकिन उन्होंने अत-तहरीर व तनवीर को सामने रखकर अपनी तफसीर लिखी है। वो बहुत मुख्तसर है, जामे तफसीर है, लेकिन वो ये बात ज़हन नशीन हो कि वो गैर मुक़ल्लिद हैं और कट्टर किस्म के गैर मुक़ल्लिद हैं। अल्लाह ताला ने उनसे तफसीर का की खिदमत ली और बड़ा तवील अरसा उनसे खिदमत ली, गालिबन 60 साल से ज़ायद अरसा उन्होंने तफसीर कुरान करीम के दौरे पढ़ाए। और मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, लाहौर में मुलाकात हुई थी, लाहौर के करीब ही उनका कोई इदारा है, वहां पर पढ़ाते थे। अभी अभी मेरे ख्याल से साल 2 साल, 1 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। तो उन्होंने तहरीर व तनवीर को सामने रखकर उससे इस्तिफादा किया। तो अगर हम अपने अकाबरीन की तफासिर को सामने रखें तो ये बात हमारे जहन में हो कि ये गैर मुक़ल्लिद है और कट्टर किस्म के गैर मुक़ल्लिद हैं, और उनकी तफसीर को हम वैसे देखें तो फिर हम देख सकते हैं। मौजूदा ज़माने में अ, एक तो अ, जामा फारूकिया से अकायद के हवाले से, अकायद की दुरुस्तगी के हवाले से, इन फ़िरक़ बातिला या मकादिब फ़िक्र को समझने के लिए शेख सलीमुल्लाह खान साहब रहमहुल्लाह ने एक तफसीर लिखवाना शुरू की थी। गालिबन उसका नाम है तफसीर कश्फुल बयान। और हजरत की जिंदगी में उसकी एक जिल्द छप चुकी थी और आ गई थी, और फिर उसके बाद उसकी जिल्दें तो नहीं छपी, लेकिन अल फारूक जो रिसाला है उसमें बाज़ाब्ता उसकी यानी किस्तें आती हैं। मुफ्ती समीउल्लाह साहब उसको लिखते थे और उस जमाने में भी थे, और अल फारूक में अब भी वही लिख रहे हैं। और उसी तफसीर के जो अगली आयात तरतीब के साथ वो अल फारूक में छप के आती है। तो अगर किसी ने मकातिब फ़िक्र के हवाले से कुछ देखना या समझना हो तो तफसीर ये कशफुल बयान, गालिबन यही नाम है इसका, तो उसको हम देख लें। और उसको देखने की तरतीब ये है कि पहली जिल्द तो उसकी मकतबा जो उमर फारूक है, जामे फारूकिया के बाहर शाह फैसल, तो वहां से मिल जाएगी आसानी से। और फिर अगली जिल्दें जो हैं अल फारूक के हम इकट्ठे नुस्खे मंगवा लें, रब्ता करके उनसे कह दें कि भाई अल फारूक का वो नुस्खा जिसमें कशफुल बयान का की दूसरी जिल्द की तफसीर है और मुफ्ती समीउल्लाह साहब ने लिखी है, वो ले लें। तो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के हवाले से बरेलवी मकतब फ़िक्र है, देवबंदी मकतब फ़िक्र है, अहले हदीस मकतब फ़िक्र है, तो तफासिर में मुअतज़िला है, क़दरिया है, ख़वारिज है, सबका तस्करा उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज से जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है तो इस हवाले से उन्होंने किया है और मौजूद है। तो ये एक तायराना नज़र थी तफासिर के ऊपर, तफासिर के मनहज के ऊपर, कि हम किस तफसीर से कैसे इस्तेफादा करें। और इसके अलावा यानी ये जहन नशीन रखें, ये बात ये हमारे सामने होनी चाहिए। इसके अलावा ये बात जहन में रखें कि कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं जिन सॉफ्टवेयर से हम इस्तेफादा करके तफासिर का मुताला कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हमें ये फर्क करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी तफसीर किसकी है। अल मौसूआ अल कुरानिया के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, कतर वालों ने शायद उसको मुरतब किया है, बहुत जानदार है, कुरानिकपीडिया.com। और अल मौसूआ अल कुरानिया के हवाले से जो तखस्सुस की तफसीर की तालिबात हैं इनके पास मौजूद होंगे तो इनसे आप ले सकते हैं, और वो उसकी वो दिखा देंगे। और इसी तरह अलबाइसुल कुरानी के हवाले से एक सॉफ्टवेयर है, बड़ा मजबूत और बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, इससे आप इस्तेफादा कर सकते हैं। एक कतर वालों का अलमरकज़ तफसीर के नाम से सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, उस पर भी अच्छी तफासिर का मुताला और अच्छी तफासिर की तरफ रहनुमाई मैसर है। उर्दू में तफसीर कुरान अज़ीम के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, दारुल इफ्ता इन्फो वालों का, हिंदुस्तान वालों का है, और तफसीर कुरान अज़ीम नाम है। और जैसे ही प्ले स्टोर में जाएंगे अगर ये देखेंगे तो एक रेल सी बनी हुई है, उसके ऊपर तस्बीह पड़ी हुई है, तो सुर्ख सा रंग है। तो इसमें भी, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में उर्दू वाले में इंतहाई अगलात हैं,
ये जिनसे उन्होंने कंपोज करवाया, जमा किया, तो बस वो पता नहीं उन्होंने क्या किया, कहीं कहीं जगहों पर कहीं कहीं लाइनें छोड़ी हुई हैं और लफ्ज कुछ का कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इमरजेंसी में अगर हमें कहीं ज़रूरत हो तो हम सिर्फ उन्वान के दर्जे में या कुछ ना कुछ मालूमात के जरिए में हम उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। उर्दू की तफासिर में एक तारुफी मजामीन के हवाले से एक हमीद नसीम औरत है, उसने लिखा है तारुफ अल फुरकान के नाम से। सूरतों का तारुफ बहुत अच्छा उन्होंने कराया हुआ है, बहुत जानदार है। तो इस तरह अगर हमें सूरतों का तारुफ करवाना हो तो हम तारुफ अल फुरकान से इस्तेफादा कर सकते हैं। और इसी तरह एक तफसीर है अनवारुल बयान फी लुगातिल कुरान के नाम से, 4 जिल्दों में मकतबा सईद अहमद शहीद ने छापी है, लाहौर वालों ने। और लुगात के हवाले से यानी अरबी ग्रामर के हवाले से बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया 5 जिल्दों में। और काफ़ी अरसा हो गया ख़त्म हुई है, वैसे तो पीडीएफ वगैरह में मौजूद है। लेकिन अभी मकतबा सईद अहमद शहीद वो बांग्लादेश से कुछ साथियों को चाहिए थी, तो मैंने उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी आप पैसे जमा करवाएं, कुछ और लोग भी है तो हम छाप देंगे। अभी कल परसों मैंने मालूम किया तो कह रहे हैं जी इंशाल्लाह लजीज बाइंडिंग में चंद दिनों में छप जाएगी। वो लाहौर से मकतबा सईद अहमद शहीद ने उसको छापा है, और ये मेरे ख्याल से इन्हीं का अपना जाती मकतबा भी है। वो तो फौत हो गए हैं, उनके बेटे हैं। और ये कोई मोहम्मद अली नाम से कोई मेरे ख्याल से कोई बैरोक्रेट टाइप के आदमी थे, रिटायर हुए थे, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये काम किया था, अनवारुल बयान फी लुगातिल कुरान। और इसको देखने के लिए अल मुफरदात फी गरीबिल कुरान का उर्दू तर्जमा भी आ चुका है, असफहानी की, वो भी बड़ी मजबूत है, इमाम रागिब असफहानी की। उससे भी हम लुगात के हवाले से हम इस्तेफादा कर सकते हैं। अनवारुल बयान फी लुगातिल कुरान में हम नहव के हवाले से इस्तेफादा कर सकते हैं। और तारुफुल फुरकान हमीद नसीम वाले से हम मौज़ूआती हवाले से, सूरतों के खुलासे के हवाले से हम इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। और इस्लाही पहलू से दरस कुरान देने के लिए अगर हम किसी तफसीर को लें या देखें तो जामा बिन नूरिया से जो तफसीर रूहुल कुरान के नाम से तफसीर छप रही है, ये बहुत जानदार है। इसके तकरीबन मार्केट में 17 पारे मुयसर हैं, आगे का काम चल रहा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो आपको यानी आसानी से, और ये बड़ी जखीम जिल्दें हैं, हर जिल्द तकरीबन करीब करीब 1000 सफ़हात की है। और ये तकरीबन 9 जिल्दों में ये 17 पारे हैं, सूरह अंबिया के आखिर तक। तो अगर आदमी इन्हीं को सामने रखकर दरस कुरान देना शुरू करे तो तब भी उनको एक तवील अरसा चाहिए। और यूरोप और मगरबी ममालिक में अक्सर मदारिस में जहाँ पर मस्तूरात बड़ी उम्र की हैं और उर्दू दान है, तो यही तफसीर सामने रखकर वो पढ़ाते हैं और इसी तफसीर से इस्तेफादा करते हैं। और उसका अंदाज़ा हमें इसलिए है कि इसरार होता है कि इसको जल्दी मुकम्मल करें ताकि हमारे दुरूस जो है वो आसानी से मुकम्मल हुआ करें। तो इससे भी हम इस्तेफादा कर सकते हैं। ये चंद चंद तफासिर हैं। बरेलवी मकतब फ़िक्र के एक मौलाना गुजरे हैं, गुलाम रसूल सईदी साहब। तो ये बड़े महक्क़िक़ किस्म के आदमी थे, प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के मदरसे के उस्ताद थे, उस्तादुल हदीस थे। कई मामलात में इन्होंने बरेलवियों से भी इख्तिलाफ किया, जिसकी वजह से इनके ऊपर बरेलवी मकतब फ़िक्र ने खुद भी कुफर के फतवे लगाए। जैसे कि जामिया नईमिया की जानिब से ऐसा एक फतवा आया था, और दीगर इदारों की जानिब से भी इनके ऊपर फतवे लगे। लेकिन इनकी तफसीर बड़ी इल्मी है, जानदार है। लेकिन उन्होंने बरेलवियों का ऑपरेशन भी, देवबंदियों का ऑपरेशन भी बड़ा सख्त किया है कुछ मकामात पर, जहाँ हमारी और उनकी कुछ अबहास हैं उनके ऊपर। लेकिन मिन हैसुल मजमू दीगर मकामात पर बड़ा इल्मी काम है, उसको भी हम अपनी तफासिर के झेल में उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। तिबियानुल कुरान के नाम से उनकी तफसीर है, गुलाम रसूल सईदी साहब की, तिबियानुल कुरान उसका नाम है। बड़ी जखीम तफसीर है, और बड़ी मुफस्सल और बड़ी तफसीर है, बाहवाला मवाद उसमें मौजूद है। लेकिन अगर ये बात हमारे जहन में हो कि वो बरेलवी मकतब फ़िक्र के हैं, और ये बात भी हमारे जहन में हो कि भाई वो हमारे शदीद मुखालिफ हैं, तो फिर इनकी तफसीर से इस्तेफादा करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर हमें अपने अकायद व नज़रियात पर गिरफ्त ना हो, तो फिर हम इनकी तफासिर से इस्तेफादा ना करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और उसकी तरफ हम ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह सूफियाना कलाम के ऊपर, अकायद के ऊपर या कलामी मनाइज के ऊपर मारिफुल कुरान कांदेलवी साहब की अच्छी तफसीर है, और सूरतों के खुलासे के हवाले से भी बड़ी अच्छी तफसीर है। हर सूरत के इब्तिदा में उन्होंने बड़ा जानदार खुलासा नकल किया है, और 2 सूरतों के दरमियान रब्त भी बड़ा जानदार अंदाज से नकल किया है। इसको अक्सर हमारे हजरात कलामी तफासिर में शामिल करते हैं, अकायद व नज़रियात के हवाले से उनका काम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस्लाही उन्वान से उनकी तफसीर है, इस्लाही पहलू उन पर गालिब है। अगरचे वो खुद कलामी आदमी थे, और अकायद इस्लाम जो उनकी किताब है, तो उस किताब को अगर सामने रख कर उनकी तफसीर का मुताला किया जाए तो फिर तो मालूम होता है कि एक कलामी मनहज की तफसीर है। लेकिन अगर वैसे ही किताब उठाकर देख ली जाए
تو اس کے بعد یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ تفسیر کلامی منہج کی ہے یا اصلاحی پہلو پر دعوتی اسلوب پر یہ تفسیر لکھی گئی ہے۔ بہرحال جو امہات تفاسیر ہیں، امہات کتابیں ہیں، ان میں علوم القرآن کے حوالے سے الاتقان سے استفادہ کرنا چاہیے، اتقان البرہان سے استفادہ کرنا چاہیے، اور مفسرین کے مفصل مناہج کو سمجھنے کے لیے تفسیر اور مفسرون علامہ زہیلی کی تفسیر سے استفادہ کرنا چاہیے، اور بر صغیر میں قرآن فہمی کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے، اور تذکرہ مفسرین پاکستان سید محمد قاسم کی تفسیر سے کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح اتقان البرہان سید فضل حسن عباس کی کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ بڑی مضبوط اور اچھی کتابیں ہیں۔ الزیادت والاحسان کے نام سے علوم القرآن کے حوالے سے ایک کتاب ہے، 4 جلدوں میں ہے، ابھی 8 جلدوں میں بھی آ رہی ہے، بڑی جاندار اور بڑی مفصل کتاب ہے، اس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ اس نے اتقان کو اور البرہان فی علوم القرآن کو سامنے رکھ کر ان کی ناقص ابحاث کو مکمل کیا اور بڑا جاندار کام کیا۔ یہی انداز سید فضل حسن عباس کا بھی اتقان البرہان میں، ان دونوں نے بڑا بہترین اور بڑا علمی کام کیا ہے، اور بڑا ہی مضبوط ان کا کام ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ کہیں گفتگو ہماری بہت زیادہ گاڑی نہ ہو جائے۔ میں نے تو کوشش رکھی ان دنوں میں کہ بھئی گفتگو میں لائٹ ہی کروں اور سب کو گفتگو سمجھ میں آتی رہے۔ آج میرا خیال یہ ہے کہ گفتگو تھوڑی سی زیادہ علمی ہو گئی ہے یا زیادہ مفصل ہو گئی ہے، تو اگر کہیں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو اشد ضروری مسئلہ ہے تو پوچھیں، اور یہ تخصص تفسیر کی طالبات بھی ماشاءاللہ سے گروپ میں موجود ہیں، تو ان کتابوں کے حوالے سے یہ انتہائی بہترین، مجھ سے اچھی رہنمائی یہ طالبات آپ کی کر لیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علوم میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے پورا سال تفسیر میں لگایا، تو ان تفاسیر سے، ان کتابوں سے ان کا اچھا واسطہ پڑا پورا سال، اور ابھی ان کے اس میں موجود ہیں۔ باقی اب ہماری یہ نشست تو مکمل ہو گئی۔ اگلے نشست میں نے باجی جان سے درخواست کی ہے، گزارش کی ہے، تو وہ ایک نشست رکھیں جس میں اختتامی کلمات بھی ارشاد فرمائے اور دعا بھی فرمائے۔ میں سیاہکار آدمی ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ صفحت التفاسیر بھی صفوت التفاسیر، تو میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ جیسے مبارک لوگوں کے سامنے میں ہاتھ اٹھاؤں، میں اس سفارش کا اہل نہیں ہوں، تو اس حوالے سے میں نے ان سے معذرت کی۔ باقی آج میرا سفر ہے، میں تمام حاضرات طالبات سے درخواست کروں گا کہ مجھ سے آکار کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے دین سے محروم نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیر دور کے لیے قبول فرمائے، اور دین کے ساتھ ہماری نسبت کو اللہ جل شانہ باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر علم کا، عمل کا ذوق پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے حیا کی فکر مندی نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس حوالے سے قبول فرما لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگیوں سے نکل رہی ہیں، اور ہمیں اس فکر کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اللہ کا دین پورے کا پورا پورے عالم میں کیسے زندہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال فرما لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اس حوالے سے مصنون دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ آپ کی آخری نشست انشاءاللہ العزیز باجی جان مدظ اللہ العالیہ کے ہاں ہوگی، اس میں انشاءاللہ العزیز اختتامی کچھ گزارشات بھی وہ فرما لیں گی اور دعا بھی فرما لیں گی۔ تو چونکہ میں اس نشست میں نہیں ہوں گا، اس لیے آپ تمامی طالبات و معلمات سے درخواست ہے کہ مجھ سیاکار کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔